بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ تمام ساتھی کتابیں کھول لیں۔ باب تحریم الکذب کا آغاز ہوا تھا اور یہاں سے انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1543 ہے میرے نسخے میں۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، نظر آئی یہاں سے ہے۔ تو یہ باب تحریم الکذب سے آغاز ہوا تھا، جھوٹ کی حرمت کے بیان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، متفق علیہ۔ ترجمہ سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ، چار خصلتیں ایسی ہیں، چار خصلتیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جو اگر کسی میں پائی جائے، یعنی چاروں کی چاروں پائی جائے، کان منافقا خالصا، ایسا شخص پکا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ، اور اگر کسی میں پائی جائے، فیہ خصلۃ منہن، ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت، ایک دو یا تین، تو کانت فیہ خصلۃ من نفاق، تو یہ نفاق کی خصلت اس میں سمجھی جائے گی۔ کسی میں ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، دو ہیں تو اس میں دو ہے، تین ہے تو اس میں نفاق کی اتنی زیادہ خصلتیں ہیں، لیکن چاروں پائی جائے پھر یہ خالص منافق ہے۔ وہ فرمایا کہ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور اگر کسی میں ان چاروں میں سے کوئی خصلت پائی جائے تو کانت فیہ خصلۃ من نفاق، تو اس میں نفاق کی خصلت پائی جاتی ہے۔ حتی یدعہا، یہاں تک کہ یہ اس کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ یہ اس عادت کو کیا کر لے، چھوڑ لے، اس سے توبہ کر لے۔ کون سی چار خصلتیں ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو یہ اس میں خیانت کرے، کیا کرے؟ خیانت کرے۔ نمبر 2، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب یہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرے یا وعدہ کرے، غدرہ تو وعدہ خلافی کرے۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، بعض روایتوں میں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ آتے ہیں، اور اس میں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ہے کہ جب یہ کسی سے وعدہ کرے تو غدرہ، غداری، وعدہ خلافی کرے، پورا نہ کرے۔ اور چوتھی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اگر اس کا کسی سے اختلاف ہو جائے، مخالفت معاملہ ہو جائے، فجرا، گالم گلوچ، بد زبانی کرے، بد کلامی کرے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو دیکھیں اس روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چار خصلتیں ایسی ہیں جو منافق کی ہے، نفاق کی ہے۔ یہاں اس حدیث کو لائے کیوں ہے؟ باب سے مناسبت بتا سکتے ہیں؟ جی، باب تحریم الکذب سے کیا مناسبت ہے؟ ایک علامت یہ ہے نا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، تو جھوٹ بھی نفاق کی علامت ہے، اس لیے یہاں پر لائیں، ورنہ یہاں چار علامتوں کا ذکر ہے۔ ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ یہاں پر جو نفاق بتایا نا کہ ایسا شخص پکا منافق ہے، تو یہاں منافق سے مراد کیا ہے؟ نفاق سے مراد نفاق عملی ہے، نفاق اعتقادی نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی، ایک نفاق عملی۔ بھئی اگر منافق ہو جائے انسان تو ایمان سے تو نکل جائے گا نا، تو کیا جھوٹ بولنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ پھر نفاق سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافق تھے، جن کے متعلق کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ نفاق اعتقادی تھا۔ اور نفاق اعتقادی اسے کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہو، صرف زبان سے کلمے کا اقرار کرے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرے، ظاہر کرے، اور دل سے کافر ہو، جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اور خدا نخواستہ اب بھی اگر کوئی ایسا ہوگا تو وہ منافق ہوگا، وہ منافق اعتقادی ہوگا۔ دوسرا ہے نفاق عملی۔
نفاق عملی میں انسان ایمان سے نہیں نکلتا، مومن ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں جھوٹ کی عادت ہے، یا اس میں وعدہ خلافی کی عادت ہے، یا اس میں خیانت کی عادت ہے، یا اس میں گالم گلوچ کی عادت ہے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ منافق ہے، یا اس میں نفاق کی عادت ہے، لیکن یہ ہے نفاق عملی۔ کیا ہے؟ نفاق عملی سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن انسان ایمان کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی وضاحت؟ تاکہ یہ ذہن میں یہ اشکال نہ ہو کہ بھئی یہ تو انسان ایمان سے نکل گیا، کیونکہ وہ جو منافق تھے وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، وہ منافق اعتقادی تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ عادتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو یہ منافق عملی کہلائے گا یا نفاق عملی کہلائے گا۔ یہ بات سمجھے؟ تو پہلی 4 عادتیں اس میں، اور بعض روایتوں میں صرف 3 کا بھی ذکر ہے، بعض روایتوں میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ نہیں ہے، لیکن یہاں پر 4 کا ذکر ہے، بعض میں 3 کا، بعض میں 4 کا۔ پہلی کیا بتائی؟ پہلی بتائی کہ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے تو یہ امانت میں کیا کر لیں؟ خیانت کریں۔ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے، زاد الطالبین میں تو آپ سن چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ خیانت کی جو بھی صورت ہو یہ نفاق کی صورت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بتائی وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، باب سے مناسبت بھی ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور تیسری فرمائی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہیں کرے، وعدہ خلافی کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے نا بھائی میں اس وقت آؤں گا یا یہ کروں گا، جیسے ہمارے معاشرے میں آج یہ چیز عام ہے نا، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے یا کام ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی میں اس وقت پہنچ جاؤں گا، کام والا کہتا ہے، 2 گھنٹے گزر جاتے نہیں آتے، پھر اس کے لیے الگ سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اس کو پورا نہیں کرے۔ چوتھی علامت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو بیہودہ زبان استعمال کرے، گالم گلوچ اور فحش کلامی، بد کلامی کرے۔ اس میں دوسری دیکھ لیں وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، ہماری باب سے مناسبت یہ والی عادت ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، چاہے انسان جھوٹ زبان کے ذریعے سے بولے، اپنے عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو صرف جھوٹ اتنا سمجھتے ہیں کہ کسی کو خلاف واقع بات بتا دی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور بہت ساری صورتیں معاشرے میں جھوٹ کی رائج ہوتی ہے، اس میں بھی جھوٹ کا گناہ ہوتا ہے، یہ تو جھوٹ ہے ہی، کسی نے بات پوچھی میں نے غلط بیانی کر لی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اور بہت ساری صورتیں ہیں، مثال کے طور پہ اپنے پاس ایسی چیز ظاہر کرنا جو حقیقت میں انسان کو حاصل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے، ایسی چیز ظاہر کرنا کہ جو انسان کے پاس، یہ روایتوں میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، کچھ میری ایک سوکن ہے، پوچھا کسی نے کہ میں اس کو جلانے کے لیے کہ اپنے پاس وہ نعمت شوہر کی طرف سے ظاہر کر سکتی ہوں جو میرے پاس نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والا۔ سے ہوتا ہے نا سوکنوں میں آپس میں طبعی طور پر ایک حسد ہوتا ہے، تو میں کیا ایسی چیز ظاہر کر سکتی ہوں کہ بھئی یہ چیز مجھے شوہر نے لا کے دی ہے یا مجھے فلاں چیز، تاکہ وہ جلے؟ آپ نے فرمایا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو جھوٹ کا لباس پہننا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹا خواب بیان کرنا، آگے آ رہا ہے اس کے متعلق، جھوٹے خواب بیان کرنا، بہت سخت وعید آگے آ رہی ہے، وہاں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے حلیے سے یا اپنے عمل سے کوئی ایسی وہ ظاہر کرنا جو انسان کو وہ منصب یا وہ چیز حاصل نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسا منصب لکھنا جو انسان کو حاصل نہیں ہے، ایسا حلیہ بنانا کہ خدا نخواستہ انسان واقعی میں ایسا نہیں ہے۔ اب چاہے یہ حلیہ کسی بھی اعتبار سے ہو، مالداری کے اعتبار سے ہے، نیکی تقوی کے اعتبار سے ہے، اور مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، تو اس میں دھوکے کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا گناہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹا سرٹیفکیٹ پیش کرنا، میڈیکل سرٹیفکیٹ، تعلیمی سرٹیفکیٹ، کتنی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، تو اس میں دھوکے کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں میں جھوٹ کا گناہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹی سفارش کروانا، بہت سارے معاملات ہیں جس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ انٹرویو ہم دیتے ہیں، اس میں یعنی بھائی اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے غلط بیانی کر لی، جھوٹ بول دیا، تو کیا وہ جھوٹ نہیں ہے؟ آج ہم نے اس کو مذاق کا عنوان اور لیبل دے دیا ہے، دوست آپس میں بیٹھ کے مذاق کرتے ہیں اور اس میں جھوٹ ہوتا ہے، کہتے بھائی میں مذاق کر رہا تھا۔ تو بہرحال کسی بھی عنوان سے ہو، لیکن جھوٹ کسی بھی صورت میں قطعی طور پر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، اور یہ نفاق کی ایک علامت بھی ہے۔ آگے دیکھیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعله ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ رواہ البخاری۔ ترجمہ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تحلم بحلم لم یرہ، جو شخص کوئی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، من تحلم بحلم، جو ایسا خواب بیان کرے لوگوں سے کہ لم یرہ، اس نے وہ خواب حقیقت میں دیکھا ہی نہ ہو، کیا سزا ملے گی قیامت میں؟ کلفا، اس کو مجبور کیا جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا آخرت میں کہ یعقد بین شعیرتین، کہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگا لے۔ اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا نا، اور کہا جائے گا کہ جو کے دو دانے ہیں نا، یہ لے لو اور اس میں گرہ ڈال دو۔ کوئی لگا سکتا ہے گرہ؟ جو کا دانہ اتنا سا ہوتا ہے، اس میں گرہ لگاؤ۔ یہ تعلیق بالمحال کے طور پر ہے کہ ممکن ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے نہیں ہوگا تو عذاب دیا جائے گا۔ تو اسے پابند کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا کہ ان یعقد بین شعیرتین، کہ یہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگا لے، ولن یفعل، اور یہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا، یہ کبھی بھی ایسا تو نہیں کر سکے گا۔ تو کیا نتیجہ ہوگا؟ عذاب دیا جائے گا نا، عذاب سے نہیں نکلے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، اور جو شخص کان لگا لے کسی قوم کی بات سننے کے لیے، چھپکے سے کسی جماعت کی بات سننے کے لیے چھپکے سے کان لگا لے، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اس حال میں کہ وہ اس عمل کو ناپسند کرتے ہوں، وہ نہیں چاہتے ہو کہ یہ ہماری بات سنیں، لیکن یہ پھر بھی سن رہے چوری چھپے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا انجام ہوگا آخرت میں؟ صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، آنک کہتے ہیں سیسا ہوتا ہے نا پگھلایا ہوا، اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تیسری بات، ومن صور صورتن، جو دنیا میں کوئی تصویر بنائے گا جاندار کی تصویر بنائے گا، عذب، قیامت میں اس کو عذاب دیا جائے گا، قیامت کے دن جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اور وَكُلِّفَ أَن يَنفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس تصویر میں جان ڈال دے، اس میں جان ڈال دے، مجبور کیا جائے گا۔ چلو بھائی تصویر بنائی تھی نا، اللہ پاک کی تخلیق کی مشابہت کر رہے تھے نا، اب اس میں روح پھونک کے بھی دکھاؤ، جان ڈال کے دکھاؤ۔ اور وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، یہ ایسا نہیں کر سکے گا، جب نہیں کر سکے گا تو مار پڑتی رہے گی۔ اس حدیث میں 3 باتیں بیان کی گئی ہے، اور باب سے مناسبت آپ جان رہے ہیں نا، پہلی والی بات ہے باب سے 3 باتیں ہیں، جھوٹا خواب بیان کرنا، نمبر 2 چھپ کر کسی کی باتیں سننا چوری چھپے، اور نمبر 3 تصویر سازی کرنا۔ کون سی بات کی باب سے مناسبت ہے؟ پہلی بات، جھوٹا خواب۔ تو جھوٹے خواب سے متعلق آگے بھی روایت آ رہی ہے، انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی، چھپ کر چوری چھپے کسی کی بات سننا یہ جائز نہیں ہے، یہ چوری کی ایک صورت ہے۔ جو علماء نے لکھا، جس طرح چھپ کر کسی کی چیز اٹھانا جائز نہیں ہے، اسی طرح چھپ کر کسی کی بات اخذ کرنا بھی جائز نہیں، یہ بھی چوری کی ایک صورت ہے۔ پھر خاص طور پر اگر سامنے والا پسند نہیں کر رہا، وہ چھپ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ بات پتہ نہیں چلے، اور یہ کبھی کان لگا کے سن رہا ہے، کبھی فون اٹھا کر سن رہا ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے سن رہا ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو، قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اس نے وہ بات کان سے سنی نا، چوری چھپے وہ بات کس عضو سے سنی؟ کان سے، تو پگھلایا ہوا سیسا وہ اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ انسان تصور کر لے، انسان برداشت کر سکے گا؟ اور تیسرا گناہ، تصویر سازی کا گناہ۔ جو دنیا میں جاندار کی تصویر بنائے گا، ایک تو قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ اسے عذاب دیا جائے گا، پٹائی لگے گی، اور دوسرا اسے مجبور کیا جائے گا، بھائی اب تم نے جتنی تصویریں بنائی ہیں چلو جان ڈالو اس میں۔ نہیں ڈال انسان نہیں ڈال سکتا، نہیں ڈالے گا تو سخت عذاب دیا جائے گا۔
اب تصویر جی، جاندار سے مطلق جاندار، میں نے جاندار کا لفظ اس لیے کہا، انسان نہیں کہا، جاندار انسان ہے چاہے حیوان ہے۔ اب اگر غیر ذی روح، آپ یہ سمجھ لیں ذی روح کی تصویر، جس چیز میں روح ہوتی ہے، اب انسانوں میں بھی روح ہے، جانوروں میں بھی روح ہے، انسان کی تصویر بنانا بھی جائز نہیں، جانوروں کی بھی جائز نہیں۔ ہاں غیر ذی روح، پودے ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، ان کی تصویریں جائز ہے، وہ ذی روح نہیں ہے۔ تو جو انسان دنیا میں بنائے، پھر کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ لکڑی کے ذریعے لکڑی تراش کے بنا رہا ہے، پتھر تراش کے، پیتل، لوہا جیسے بت بنائے جاتے ہیں، شیشے کے ذریعے سے، یا چاہے پینٹنگ کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، مارکر کے ذریعے سے، یا جدید آلات ڈیجیٹل آلات کے ذریعے سے، کیمرے ہیں یا جتنے آلات ہیں، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی بھی ذریعے سے بنائیں، لیکن جاندار اور ذی روح کی تصویر بنانا بنوانا دونوں حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے مصورین پر لعنت فرمائی، تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر چاہے جو بنانے والا ہے یا بنوانے والا ہے، دونوں اس گناہ میں شریک ہے، جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ الگ بہرحال تفصیلی بحث ہے کہ آج کل مجبوری کے اعتبار سے پاسپورٹ، شناختی کارڈ یا ویزا، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، گنجائش دے گا، لیکن شوقیہ تصویریں بنانا، اس کو پیشہ بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو پیشہ بنانا یہ جائز، یا ویسے ہی شوقیہ ہے نا، چلو موبائل کے ذریعے، آج کل تو موبائل ہے، مختلف پوزوں سے تصویریں بن رہی ہے، پوری گیلریاں بنا دیتے ہیں، پہلے البم بنتے تھے، اب تو موبائل کے اندر بنتی ہیں۔ تو بہرحال آخرت میں اس کا معاملہ بہت سخت ہے۔ بس جو مجبوری میں انسان نے بنا لی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ شوقیہ بنانا قطعی طور پر جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افر الفرا ان یری الرجل عینیہ ما لم تریا، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افر الفرا، جھوٹ میں سے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، افر الفرا، جھوٹ میں بھی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ان یری الرجل عینیہ، کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھلائے کہ ما لم تریا، جو اس کی آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد جھوٹا خواب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ میں بھی بڑا جھوٹ ہے۔ اس کو بڑا جھوٹ کیوں قرار دیا؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟ جی، اس کو کیوں اتنا بڑا جھوٹ قرار دیا گیا؟ جی، دیکھی تو نہیں، اس طرح عام دنیا میں بھی اس سے جھوٹ انسان، میں کل جو ہے دبئی سے ہو کے آیا ہوں اور صدر تک بھی نہیں گیا، پھر یہ بھی جھوٹ ہے نا، آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن اس کو اتنا بڑا جھوٹ کیوں قرار دیا گیا؟ شاباش۔ خواب کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے، باقی دنیاوی معاملہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے نا کہ انسان وہاں جائے یا نہیں جائے۔ میں گیا نہیں، لیکن میں نے جھوٹ بولا کہ میں فلاں جگہ دیکھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن خواب جو ہے یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے کہ اللہ پاک خواب دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے، اچھا خواب ہے برا خواب ہے، لیکن میں صبح اٹھ کے جھوٹ موٹ خواب بنا رہا ہوں تو یہ جھوٹ کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو رہی ہے، کیونکہ خواب اللہ پاک کے اختیار میں ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ انسان اگر جھوٹا خواب بیان کرے گا تو اس جھوٹ کی نسبت کس ذات کی طرف ہوگی؟ اللہ پاک کی طرف، کہ مجھے اللہ پاک نے یہ خواب دکھایا حالانکہ نہیں دکھایا۔ تو اس لیے جھوٹ میں بھی پھر عام جھوٹ نہیں ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ایک عام جھوٹ بولنا ہے، ایک جھوٹے خواب گڑنا، اور یہ بہرحال بہت ہی جرت کی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ پھر کسی بھی مقصد کے لیے، لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ہو، لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ہو، دنیاوی فوائد اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہو، بہت ہی بدترین صفت ہے۔ پھر خدا نخواستہ اگر اس میں انسان انتساب مقدس ہستیوں کی طرف کرے کہ خواب میں فلاں کو دیکھا، فلاں بزرگ کو یا فلاں مقدس شخصیت کو، جتنی بڑی ہستی کے متعلق کہیں گے اتنا زیادہ گناہ ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے یہ جھوٹ بھی بہت خطرناک ہے جو انسان حدیث سے متعلق کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیا مطلب؟
جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، جھوٹے حوالے دینا۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے، میں صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنے مسلک کی ترویج کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے، لوگوں کو ورغلانے کے لیے اپنی طرف سے کہ یہ حدیث ہے، اور اس کے آگے لکھ دوں بخاری مسلم صفحہ فلاں صفحہ فلاں۔ حدیث کا میدان بہت نازک ہے، بہت احتیاط کا حامل ہے۔ بڑے بڑے محدثین حدیث بیان کرتے ہوئے کانپتے تھے، اور آج میرے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ بس پرچے میں جو بھی سامنے لکھ دو۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور حضور علیہ السلام نے سخت وعید بیان فرمائی، جو میرے اوپر جھوٹ بولے گا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ حدیث کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال جھوٹ سے متعلق یہ کچھ بات آپ کے سامنے آئی، اور یہیں پر آپ کا 6 ماہی کا نصاب مکمل ہوا۔ نشان لگا لیں، یہ جو ابھی روایت پڑھی نا وعن ابن عمر، یہ آپ کی آخری حدیث ہے 6 ماہی کی، اور نصاب شروع کہاں سے ہوا ہے معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ باب تحریم سماع الغیبہ